سوال ہے فضائی اور بحری محاذوں پر پاکستان کی کارکردگی کی وضاحت کریں کہ فضائی ہوتا ہے جو آسمان میں فضا میں اور بحری ہوتا ہے سمندر میں محاذوں پر مطلب کہ جو جہاں پہ انڈیا کی فوج کے ساتھ یا دوسری افواج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے محاذ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے جنگ ہو رہی ہوتی ہے محاذوں پر پاکستان کی کارکردگی مطلب پاکستان نے کیسا کارنامے سر انجام دیے اس کی وضاحت کرنی ہے 1965 یہ کیا ہے 65 ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں 1965 کی جنگ میں بری فوج کے ساتھ بحری اور فضائی سرگرمیاں بھی قابل فخر رہیں بری فوج مطلب جو زمینی فوج تھی اس کے ساتھ ساتھ بحری اور فضائی سرگرمیاں بھی قابل فخر رہیں سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ جو کام ہو رہے تھے 20 قابل فخر رہیں مطلب فخر کے قابل مطلب بہت زیادہ عزت کے قابل رہیں بہترین بحری حکمت عملی کے باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی کس کی وجہ سے بہترین بحری حکمت عملی مطلب جو سمندر میں جو ہے وہ بہت اچھی حکمت عملی بہت اچھا کام کیا گیا بہت اچھا ارادہ کیا گیا اور پلان بنایا گیا اور اس کے اوپر کام کیا گیا جس کی وجہ سے کہ باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر بحری مطلب سمندر میں جو ہیڈ کوارٹر تھے اس میں کھلبلی مچ گئی جو انڈیا کے بھارت کے ہیڈ کوارٹر تھے جہاں پہ فوج اکٹھی تھی وہاں پر کیا مچ گئی کھلبلی مچ گئی بہت ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا 1965 کی جنگ میں بری فوج کے ساتھ ساتھ بحری اور فضائی سرگرمیاں بھی کیا رہیں قابل فخر رہیں بہترین بحری حکمت عملی کے باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی دشمن غازی آبدوز سے سخت خوف زدہ تھے اس آبدوز کا نام آبدوز جو ہوتی ہے وہ سب میرین ہوتی ہے اس کو سب میرین کہتے ہیں جیسے جہاز ہوتا ہے ویسے ہی وہ بھی سب میرین ہوتی ہے اس کو آبدوز کہتے ہیں اس کا نام کیا تھا غازی مسلمانوں کی جو فوج تھی پاکستان کی جو آبدوز تھی اس کا نام تھا غازی آبدوز سے سخت خوف زدہ تھے آپریشن سومنات جسے آپریشن دوارکا بھی کہا جاتا ہے یہ پاک بحریہ کو سونپی جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے پاک بحریہ نے بہترین طریقے سے نبھایا اور یہ جو اس کے اندر آپریشن ہو رہا تھا اس سمندر کے اندر اس آپریشن کا کیا نام تھا سومنات جسے آپریشن دوارکا بھی کہا جاتا ہے یہ پاک بحریہ کو سونپی جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے پاک بحریہ نے بہترین طریقے سے نبھایا دوسری طرف پاک فضائیہ فیض وعد الفضا حمزہ یہ ہے یا فضائیہ یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا قضائیہ لیکن یہ فضائیہ ہے ضاد کا نقطہ الگ ہے پاک فضائیہ بھی دشمن پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر ثبوتوں یہ افیسر تھے دونوں کون تھے ایک کا نام تھا ایئر مارشل اصغر خان اور دوسرا ایئر مارشل نور خان تھا جسے قابل فخر ثبوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی سے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا یہ ہوا باز دشمن پر جھپٹ پڑے سکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا پہلا پیراگراف ہے سمندر کے اندر کیا ہوا تھا غازی آبدوز نے کیا کیا تھا اور ادھر جو ہے یہ والا سارا پیراگراف ہے ایئر مطلب ہوائی حملہ فضائیہ حملہ ہوا کے اندر جو جہازوں کے ذریعے حملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس میں 2 لوگوں نے قابل فخر ثبوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی سے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے ہوا میں جو جہاز چلتے ہیں اور بم پھینکتے ہیں ان کی بات اور یہ ہوا باز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا یہ ہوا باز دشمن پر جھپٹ پڑے اور اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا باقی یہ سرگودا کا تھا اور اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سرگودا جو ہے شاہینوں کا شہر ہے کیونکہ ایم عالم نے سرگودا میں آ کے اور یہاں کے جہاز کو اڑا کے ان کے 5 جہازوں کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں گرایا تھا اور انہیں عبرتناک شکست دی تھی جس کی وجہ سے سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے